बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के जजेस रोस्टर से मुतल्लिक भी तफसीलात बताऊँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अपनी ही हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हुकूमत है ना, मौजूदा हुकूमत, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इक़दाम उठा लिया है। ये बड़ी अनहोनी है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आइंदा हफ्ते का जजेस रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है। सबसे अहम खबर ये है कि ईद के दिन पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस कल वो ओहदे का हलफ उठाएंगे। कल 7 जून को ईद के दिन वो ओहदे का हलफ उठाएंगे। अब जो रोस्टर जारी किया गया है वो तगड़ा रोस्टर है जो अगले हफ्ते का जारी किया गया है। आइंदे हफ्ते का जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट में 3 बेंचेस और पेशावर, कराची और लाहौर रजिस्ट्री में भी बेंचेस की तश्कील दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर 3 बेंच काम करेंगे, पेशावर रजिस्ट्री में 1 बेंच काम करेगा, कराची रजिस्ट्री और लाहौर रजिस्ट्री में 3-3 बेंच काम करेंगे, जबकि क्वेटा रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट का 1 बेंच अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल बेंच 1 मुकदमात की समाअत करेगा। अब बेंच 1 अगले हफ्ते का कौन सा होगा? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मलिक शहजाद साहब प्रिंसिपल सीट पर ये 2 जजेस सुनेंगे। बेंच 2 जस्टिस नईम अख्तर अफगान का और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का होगा। ये मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 3 में एडहाक जजेस सरदार तारिक और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल समाअत करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आमिर फ़ारूक लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे। इस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अकील अब्बासी कराची रजिस्ट्री में समाअत करेंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी बेंच 1 में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे। तो ये जो अगले हफ्ते के बेंच हैं उसकी तफसीलात सामने आई हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगले हफ्ते के लिए जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह साहब होंगे। इस हफ्ते के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। अगले हफ्ते के लिए जो कि 10 जून से शुरू होगा, 10 जून मंगल के रोज़ से शुरू होगा, उसमें जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया गया है और कायम मुकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। मंसूर अली शाह साहब कल ईद के दिन हलफ उठाएंगे बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस के। ये एक पेशरफ सामने आई है और तफसीलात सामने आई हैं अगले हफ्ते का जो रोस्टर है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। जो एक अहम पेशरफ सामने आई है वो है मोटरवे पर जो टूल टैक्स बढ़ा दिया गया है हुकूमत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो हुकूमती मेंबर हैं, वो हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार थे और हुकूमती इत्तेहाद ने उनको हर सूरत जितवाया जैसे तैसे करके। और अब वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सेक्रेटरी थे उनको दफ्तर भी नहीं दाखिल होने दिया जाता। ये पूरा एक निज़ाम है, आप जानते हैं। वो हामिद खान ग्रुप से हैं जो सेक्रेटरी हैं और ये जो साहब हैं ये हुकूमती इत्तेहाद से हैं, मियां रऊफ़ अता साहब। ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। हाल ही में मोटरवे और जीटी रोड पर टूल टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब इन्होंने इतने टूल टैक्स बढ़ा दिए हैं कि एक बंदे के लिए पहले पेट्रोल महंगा, फिर मोटरवे और जीटी रोड पर अब सफ़र करना टूल टैक्स की वजह से ही मुश्किल हो गया है। कहाँ जाए गरीब कि वो अब लाहौर से इस्लामाबाद 1800 रुपये टूल टैक्स लगाया गया है जो और ये मुख्तलिफ फ़ाइन हैं इसमें कि जिनके पास लो बैलेंस है, जिन्होंने एम टैग नहीं लगाया, ये मुख्तलिफ तरह के। अच्छा, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ़ अता ने मोटरवे और जीटी रोड पर टूल टैक्स में इजाफे को भत्ता करार दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद के सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से किए गए इस इजाफे को भत्ता करार दे दिया। उन्होंने कहा ये भत्ता लिया जा रहा है जो मोटरवे पर और जीटी रोड के ऊपर ये टूल टैक्स बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बाकायदा तौर पर अलामिया जारी किया गया है और उस अलामिया में कहा गया है कि महंगाई के मारे आवाम के लिए
یہ موٹر وے اور جی ٹی روڈ ٹول ٹیکس میں اضافہ بھتے کی مانند ہے۔ بیان میں کہا کہ 50% اضافے کا کوئی جواز نہیں ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اضافہ فی الفور واپس لیا جائے، بصورت دیگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اسے عدالت میں چیلنج کرے گی۔ پہلا عوامی معاملہ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا رد عمل ہمیں نظر آیا ہے یا کوئی اعلامیہ نظر آیا ہے۔ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، عالمی عدالتوں سے متعلق فیصلے آ گئے، 26ویں ترمیم آ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، باقی جو پورے ملک میں جوڈیشری کی صورتحال ہے، وکلا کے ساتھ جو صورتحال ہے، اس کے باوجود یہ پہلا اعلامیہ ہے جو موٹر وے پر ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے اس کے اوپر بڑا سٹینڈ لیتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے یہ بھتہ ہے، مذمت کرتے ہیں اور اس کو فوری طور پر واپس لے، نہیں تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس اہم معاملے پر عدالت میں چیلنج کرے گی۔ یہ اقدام پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ غیر سیاسی شخصیت کو سنجیدہ نوعیت کی ذمہ داریاں دینے کی کلاسیکل مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ایک غیر سیاسی شخصیت ہے، ان کو سنجیدہ نوعیت کی ذمہ داریاں دینے کی کلاسیکل مثال ہے۔ ایک حقیقی سیاسی نمائندہ شخصیت کے لیے عوام کی فلاح و بہبود پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ جیسے بجلی میں انہوں نے فلاح و بہبود عوام کی کر دی ہے، ہر مہینے کہا جاتا ہے 10-12 روپے پیٹرول سستا ہوگا، سستا نہیں ہوتا، اس دفعہ 1 روپے مہنگا کر دیا، اس میں عوام کی فلاح و بہبود ہو چکی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مطابق۔ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، کسان تباہ ہو گیا، پہلے گندم میں اب مکئی کی فصل میں، اس کے اوپر فلاح و بہبود ہو چکی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کو شاید مسئلہ میرے خیال میں وہ جو کوئی ایک غیر سیاسی شخصیت ہے جس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، یہ اس کے حوالے سے کوئی مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی کوئی بات ہوگی۔ خیر، مواصلات کے جو وزیر ہیں، اس اضافے کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وزارت مواصلات ایسے شخص کے پاس ہے جو پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ ہے اور NHA وزارت مواصلات کے متحت آتی ہے۔ اپنی بری کارکردگی کو چھپانے کے لیے NHA نے لوگوں کے استحصال کا فیصلہ کیا ہے جو قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاقی حکومت میں غیر ترقیاتی اسکیموں کے لیے بہت بڑے فنڈز مختص کیے گئے ہیں جس کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ حوصلہ شکنی نہیں، ضرورت ہے، کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اس سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ قرضے لیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اپنی ایگزیکٹو کمیٹی میں اس عوامی مسئلے پر اظہار خیال کر کے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ یہ بھی بڑی انہونی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں ٹول ٹیکس کو بھتہ قرار دیا گیا، جو مختلف اسکیمیں ہیں اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جو بجٹ میں وفاقی حکومت میں غیر ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں اس کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومت نے اس سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ قرض لیے ہیں وہ بھی بڑی تباہی ہے، اس کو بھی ہر صورت روکنا ہوگا۔ یہ جناب والا ہماری جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ایک حیران کن ان کی جانب سے، چونکہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ ایسے حالات میں حکومت کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی، تو انہوں نے حکومت کے خلاف یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایک اعلامیہ نہ کرتے بھی کچھ نہ کچھ کر دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر کتنا قائم رہتے ہیں اور کتنا اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مختلف محکموں میں گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک کے ملازمین کی بھرتیاں روکنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ رجسٹری میں مختلف محکموں میں گریڈ 1 سے 4 تک ملازمین کی بھرتیاں روکنے کے خلاف حکومتی اپیل پر سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کا موقف سنے بغیر ہی فیصلہ جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے میں گریڈ 1 سے 4 پر بھرتیوں سے روک دیا تھا۔ ملازمین کو تقرری لیٹر مل چکے ہیں، ہر کیس کا الگ الگ میرٹس ہیں۔ ایک فیصلے میں تمام گریڈز پر تقرریاں روک دی گئی ہیں۔ عدالت میں ریمارک یہ کہ معمولی گریڈز پر نوکریاں ہیں، اب مالی اور چوکیداروں کی کیا انٹرویو کرنا ہوں گے۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ مالی اور جو گارڈز ہیں ان کے کیا انٹرویو کرنے ہوں گے، وہ جن کو سندھ حکومت چاہے گی وہ لگا دے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی گریڈ 4 کی نوکریوں کے اوپر کون سا کوئی کرائٹیریا چاہیے یا انٹرویو چاہیے، یہ ہماری عدالت کے ریمارکس ہے کہ معمولی گریڈز پر نوکریاں ہیں، اب مالی اور چوکیداروں کے کیا انٹرویو کریں گے۔ عدالت عظمیٰ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اتنا بھلا ہو کہ سندھ ہائی کورٹ کو دوبارہ اختیار دیا تاکہ سندھ ہائی کورٹ کچھ نہ کچھ، اب تو سندھ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ جائے گا تو وہ آئینی بینچ میں جائے گا، وہ آئینی بینچ جو سندھ حکومت اور حکومتی اتحاد کا بنا ہوا ہے جس کو عمران خان سرکاری بینچ کہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے
کہ عدالت نے یہ معاملہ واپس سندھ ہائی کورٹ کو بھجوا دیا ہے، سندھ ہائی کورٹ الاؤ کر دے گی۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے مالی لگانا ہے یا چوکیدار، تو کوئی تو میرٹ آپ کو بنانا پڑے گا۔ یہ تو نہیں اپنے سارے سیاسی کارکنان کو آپ ہزاروں بھرتیاں دے دیں اور آپ ان کو مالی چوکیدار کی بھرتیاں دے دیں، تو کوئی نہ کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے، آپ کو انٹرویو لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ ان سے ریٹن ٹیسٹ نہیں لیتے تو انٹرویو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کوئی کرائٹیریا بنانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ واپس سندھ ہائی کورٹ کو بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ اس معاملے کو کیسے آگے بڑھاتی ہے اور کیا میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ آتا ہے، کیا اس میں کوئی ڈائریکشن دی جاتی ہے، کیا اس میں کوئی نئی اس میں ڈائریکشن دی جاتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔